بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور عہد لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس بات کا کہ وہ اللہ کے گھر کو صاف کریں گے، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ جی تم اعتکاف کرو مساجد میں، یعنی مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے۔ اعتکاف ہے کیا؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، بچے، سب کچھ، دوست احباب، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ کر صرف محض اللہ کی رضا کی خاطر آخری 10 دنوں میں مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا کہ مسجد میں اعتکاف کرنا آخری 10 دنوں میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اعتکاف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور انسان کی ایک تربیت ہوتی ہے جب انسان دنیا اور اس کے اندر جو بھی ہے سب سے لا تعلق ہو کر صرف اللہ کی رضا کے خاطر اعتکاف بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ کی اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتا ہے جتنی 3 خندقوں کے درمیان فاصلہ ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا فاصلہ ہے جتنا مشرق سے لے کر مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ایک خندق کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے جہنم کو اتنا دور فرما دیتے ہیں۔ اور خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ آخری دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں، بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ کریم اسے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس حج و عمرے کے اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، ان کی توفیق نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ وہ حج کریں یا عمرہ کریں۔ اللہ کریم نے اتنی آسانی کر دی کہ ان کے گھر کے درمیان، ان کے محلے کی مسجد میں ان کے لیے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا کر دیا۔ اب خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے اندر، محلے کے اندر صرف 10 دن بیٹھیں گے بغیر کسی خرچے کے۔ بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں کو اس چیز سے محتاج نہیں رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم نہیں کیا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اسے
عمرے و حج کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کے پاس استطاعت نہیں تھی، اس کے پاس مال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نعم البدل اسے گھر میں عطا کیا۔ آپ محلے کی مسجد میں 10 دن اعتکاف کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کریم آپ کو محلے میں آپ کی مسجد کے اندر 10 دن آپ اعتکاف کریں گے، اللہ کریم 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ مسجد میں اعتکاف کریں، اعتکاف کے درمیان دنیاوی سارے معاملات ختم کر دیں، صرف اللہ سے دل لگا لیں، باقی سارے معاملات، دوستیاں، یاریاں، تعلق، واسطے، کاروبار، لین دین سب ختم کریں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر آپ راتوں کو قیام کریں۔ جب آپ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کو حج عمرے کا ثواب عطا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے دور کر دے گا، اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقیاں نصیب فرمائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو، ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اب آپ اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ جلال میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم میرے آپ کے، ہمارے والدین کریمین کے، ہمارے دوست احباب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔